اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یسبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ واہل اطاعتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو دوستو اس چینل میں آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ آج کا جو موضوع ہے آج کے موضوع سے در حقیقت ہم آغاز کر رہے ہیں قرآن حکیم کو باقاعدہ طور پر اس کے کچھ مجموعے کو کچھ اس کے سلیکٹڈ سیکشنز کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اس کو بنیاد جو تھی پچھلے ہمارے جو لیکچر تھے یا جو ہمارا ڈسکشن تھا اس میں ہم نے سمجھا کہ در حقیقت ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلور کیا جس حد تک پاسبل تھا وقت کی کمی کے پیش نظر۔ اب ہم باقاعدہ قرآن پر آئیں گے، اور قرآن میں آج ہم جس چیز کی طرف جس چیز کو پڑھیں گے جو میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ وہ ہے در حقیقت سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے جو چیز ہم پڑھیں گے، یعنی وہ سورہ فاتحہ سے تھوڑی علیحدہ بھی میں نے اس کو کر دیا ہے، وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ کلمہ ہے جو قرآن میں آلموسٹ 113 تمام کی تمام صورتوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تمام صورتوں کے آغاز میں، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ استعمال ہونے کی وجہ سے یہ 114 کی اس کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ایک طریقے سے قرآن کا تاج کہا جاتا ہے کہ ہر سورہ کا تاج ہے یہ کلمہ، اور ایسی کیا کوئی تو بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا زیادہ قرآن کے اندر جو ہے وہ ہر سورہ میں مینشن کیا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل وغیرہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمیں بتائے جاتے ہیں اس کے بہت سارے فضائل کہ آپ اس کو اتنی دفعہ پڑھیں یا اتنی دفعہ پڑھیں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ جو پچھلے دور کے لوگ تھے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ لوگ اور ان کے بعد کے لوگ بھی، اور قرآن نے اپنے نزول میں بھی جن لوگوں کا ذکر کیا ہے انبیاء کرام کا، ان سب لوگوں نے کبھی کسی آیت کو یا کبھی کسی جملے کو یا کسی کلمے کو جو ہے ریپیٹیشن میں اس طریقے سے نہیں کیا کہ جیسے وہ کوئی چلا کر رہے ہوں یا کوئی ایسے معاملات کر رہے ہوں۔ وہ بس ایک آدھ دفعہ وہ کلمہ کہتے تھے، اور اس کے بعد وہ چیز جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ یا تو اس کو قبول فرما لیتے تھے یا ان کو جواب آ جاتا تھا۔ تو کبھی کسی نے جو ہے وہ چلے نہیں کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزوں کو دہرانا یا وہ کرنا ایک مائنڈ پرسپیکٹو میں تو یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ فلانی آیت کو اتنی دفعہ پڑھنے سے یا اتنا دفعہ کرنے سے آپ کو کچھ حاصل ہو جائے گا، تو حقیقتاً اللہ کے پوائنٹ آف ویو میں جب تک آپ اس چیز کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس چیز کو اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، وہ چیز مینیفیسٹ نہیں ہوگی۔ تو جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق ہے، میں نے جب اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے اسی چیز پہ غور کیا کہ آخرکار یہ آیت جو ہے وہ اتنی زیادہ پورے قرآن میں استعمال ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ پھر ہماری زندگی میں ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں جو بالخصوص جو سنتیں بتائی جاتی ہیں ان میں یہ چیز بہت کامن ہے کہ ہر کام کی شروعات سے پہلے اس آیت کو پڑھنا چاہیے، ایون گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کھانا شروع کرتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کلمے کو پڑھنا چاہیے۔ تو آخر اس کلمے کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا ایسی بات ہے جو اس کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے؟ قرآن میں خود ہر سورہ کے شروع میں یہ موجود ہے۔ تو اس میں پہلے ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی چیز کا پڑھنا یا کسی چیز کی ریپیٹیشن جو ہوتی ہے وہ مائنڈ کے مطابق یا نیورولوجیکلی وہ کس طریقے سے اثر کرتی ہے۔ جیسے آپ کوئی گانا سنتے ہیں
یا کوئی خاص خوشبو ہوتی ہے. جیسے ہی آپ وہ گانا سنتے ہیں آپ اپنے بچپن میں چلے جاتے ہیں یا آپ اپنے اس ایریے میں چلے جاتے ہیں جس دور میں وہ گانا آپ کے گھر میں یا آپ کے ارد گرد جب وہ گانا بہت بج رہا تھا. کیونکہ میوزک جو ہے وہ بہت کنڈیشن کرتا ہے ہمارے مائنڈ کو, اینکر کر دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی خاص نعت ہوتی ہے, کوئی خاص حمد ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام ہو گئے جس طریقے سے, تو یہ جب ہم سنتے ہیں جو بالخصوص ہم نے اپنے بچپن میں سنے ہوں, ایون وقفے چلتے تھے ہمارے ٹی وی پہ, اگر ہم ان کو بھی سنیں تو ہمیں اچانک اپنا بچپن کا دور یاد آ جاتا ہے. تو میموری جو ہے وہ اینکر ہو جاتی ہے. میموری کا اینکر پوائنٹس ہوتے ہیں ایسی چیزیں, جیسے کچھ گانے ہو گئے, کوئی میوزک ہو گیا, خوشبو ہو گئی, کوئی خاص خوشبو اگر آپ کی امی لگاتی تھیں یا آپ کے گھر میں یوز ہوتی تھی یا کوئی بندہ لگاتا تھا, تو جیسے ہی آپ کو وہ خوشبو کہیں پہ بھی آپ اس کو سونگیں گے آپ کو آئے گی تو آپ کو فوراً سے اس شخصیت کی یاد آئے گی یا آپ کا ذہن فوراً اس شخصیت کو ٹریگر کرے گا. تو اسمیل اور میوزک یہ دو بہت پاورفل چیزیں ہیں جو کہ دماغ کو اینکر کر دیتی ہیں اسپیسیفک میموریز کو ریٹریو کرنے کے لیے. اسی پرنسپل کے اوپر یہ بات ہے کہ جب ہم اس آیت کو اگر سمجھ لیں بسم اللہ کو, اور اس کے بعد جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے سے اس سے وابستہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہوگا اچھے طریقے سے, جو ہمارے ذہن میں ہوگا وہ ٹریگر ہوگا, اور اس کے ٹریگر ہونے سے مائنڈ اس ایفیکٹ میں آئے گا جس ایفیکٹ میں مائنڈ کی پاورز کافی حد تک جاگ جاتی ہیں اور مائنڈ اپنی پاورز کو استعمال کرنے میں بہت پاورفل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ اس کا نیورولوجیکل ایفیکٹ ہے. دوسرا ایفیکٹ اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو ایسے سمجھ کے تو گزر جانا, تو پھر کوئی بات نہیں ہوئی سمجھنے والی. تو سمجھیں گے جب آپ, تو اس کے بعد آپ اس پہ یقیناً آپ کی ایک سوچ میں بدلاؤ آئے گا, آپ کے عمل میں بدلاؤ آئے گا, اور وہ بدلاؤ جو ہوگا اس سے آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ کہاں کس مقام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی یا اس کی مدد آپ کے لیے موجود ہے. اس کے دو حصے ہیں, پہلا ہے بسم اللہ اور دوسرا ہے الرحمن الرحیم. مزید اگر آپ اس کو اور کلاسیفائی کریں تو اس کے ایکچولی دو حصے اس طریقے سے بھی بنتے ہیں کہ صرف پہلا حصہ ہے بے اسم اور پھر ہے اللہ رحمان رحیم. بے اسم کا کیا مطلب ہے؟ بے اسم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی ڈیڈیکیشن, یعنی آپ کسی چیز کو منسوب کر دیتے ہیں جب کسی چیز سے, تو اس کو بے اسم کہا جاتا ہے عربک میں. بے اسم ہی یعنی کہ اس کے نام پر یا اس کے نام سے. تو ڈیڈیکیشن, جیسے آپ دیکھیں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو آپ کتابوں کو اگر پڑھیں تو بندے نے وہ کتاب ڈیڈیکیٹ کی ہوتی ہے کسی کو, کبھی کوئی اپنے ماں باپ کو کر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی اپنے اساتذہ کو کر رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی کسی کو کر رہا ہوتا ہے. یہ ڈیڈیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اصل میں؟ کیا بس ایسے ہی وہ لکھ رہا ہے کسی کا بھی نام اس کو مشہور کرنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے. حقیقتاً ڈیڈیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو کچھ اس کتاب میں اس بندے نے لکھا ہے, دنیاوی اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, کہ جو بھی بندے نے اس کتاب میں لکھا ہے, کوئی شاعری کی کتاب ہے یا کوئی بھی ریسرچ بک ہے, اس میں اگر وہ اس کو اپنے ٹیچر کو یا پیرنٹس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں ان لوگوں کی تمام تر جو ان لوگوں کے ذریعے اس کو علم اور جو اس کو سہولیات میسر آئیں اس کتاب کے لکھنے کے دوران, وہ ان کاوشوں کو ریکگنائز کرتے ہوئے, تسلیم کرتے ہوئے, دوسروں کو بتانے کے لیے بھی کہ بھائی یہ صرف میرا کام نہیں ہے, اس کے پیچھے میرے ماں باپ کی پرورش ہے یا میرے ٹیچر کا علم ہے یا یہ کہ میرے بیوی بچوں کا ساتھ ہے, کہ جس وجہ سے میں اس لائق ہوا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کتاب لکھ پا رہا ہوں یا یہ معاملہ پیش کر پا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے ڈیڈیکیٹ کرنا. بے اسم مطلب اس طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کسی چیز کو کسی کے لیے. اب جب یہ ہم الہامی کتاب یعنی قرآن کے معاملے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ بے اسم اللہ, بے اسم, تو مینس کہ پہلے تو سب سے پہلے کہ یہ کہ اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے یا اس کتاب کو منسوب کر دیا گیا ہے کسی سے. اب یہ منسوبیت جو ہوئی ہے اس کتاب کی وہ اس وے میں نہیں ہوئی کہ لکھا کسی نے ہے, بتایا کسی نے ہے اور منسوب اس کو اللہ سے کر دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. بے شک اللہ
تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچایا اور انہوں نے رسول پاک تک پہنچایا, اور اس طریقے سے ایک وے میں یہ کلام جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. تو ایک طریقے سے تھوڑا سا تو یہ انڈائریکٹ ہو گیا, لیکن اس کو بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا جب اللہ رحمان اور رحیم استعمال کرتے ہیں آگے. تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اس کتاب کی یا اس کلام کی جو اونرشپ ہے, یعنی صرف ڈیڈیکیشن نہیں بلکہ اونرشپ بھی جو ہے وہ اللہ کی ہے, یا اونرشپ بھی اس میں سے ظاہر ہوتی ہے کہ بے اسم ہی بے اسم مینس کہ یہ اس کو منسوب کر دیا گیا ہے, اس تمام کلام کو ڈیڈیکیٹ بھی کر دیا گیا ہے اور اس کی اونرشپ بھی دے دی گئی ہے. کس کو دے دی گئی ہے؟ اللہ کو, جو کہ رحمان ہے رحیم ہے. اچھا, ڈیڈیکیٹ کس کو کیا گیا ہے, یا یہ کس کی اونرشپ میں آیا ہے, یا کس نے اس کو نازل کیا ہے؟ وہ ہے اللہ. اب اللہ جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کوئی نام ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے اللہ. اللہ جو ہے وہ دو حرف کا مرکب ہے. ال means the and la الہ means God. the God کو اگر آپ اردو ترجمہ کریں تو اردو میں چونکہ اس طریقے سے آرٹیکلز ڈیفینیٹ آرٹیکلز نہیں ہوتے تو ہم اس کو خدا کہہ دیتے ہیں, جبکہ حقیقتاً وہ بنتا ہے وہ خدا, یعنی کہ کوئی کسی خاص خدا کی بات ہو رہی, کسی خاص اینٹیٹی کی بات ہو رہی ہے. اب اس کو آپ ایسے لیجئے کہ اردو میں جیسے ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے سڑک پر ایک لڑکا دیکھا, اور پھر جب میں دوبارہ اب میں نے وہی ورڈ لڑکا استعمال کرنا ہے تو اب میں بولوں گا کہ میں نے سڑک پہ ایک لڑکا دیکھا, یا میں نے سڑک پہ ایک بندہ دیکھا. وہ بندہ جو تھا وہ سڑک کو کراس کر رہا تھا, وہ غلط کراس کر رہا تھا یا وہ صحیح کراس کر رہا تھا, پھر وہ ٹھیلے پہ چلا گیا, پھر وہ اپنے گھر چلا گیا. اب میں وہ کہہ رہا ہوں. اب میں کیونکہ اب سننے والے کو بھی پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور بولنے والے کو بھی پتا ہے, لیکن پہلے لفظ میں جملے میں نے کہا کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا, مینس اس کو آپ انڈیفینٹ آرٹیکل کہتے ہیں. تو ایک ہو گیا انڈیفینٹ آرٹیکل مینس جس میں کوئی کا آتا ہے کہ میں نے کوئی لڑکا دیکھا, اور پھر جب آپ اسی کو دوبارہ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو خصوصیت دیتے ہیں کہ اب آپ کسی خاص بندے کی لڑکے کی بات کر رہے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ جو الہ کا ایکچولی اس کو کمبائن کر دیا جائے تو یہ اللہ بنتا ہے. اس کے معنی عربک میں جو ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ خدا. اب وہ خدا اپنی جگہ کوئی نام تو نہیں ہے, بلکہ وہ ایک اشارہ ہے کہ خدا جس کو بھی خدا سمجھا جا رہا ہے ان میں جو ایکچوئل خدا ہے اس کو اللہ کہا جا رہا ہے. الہ دی گاڈ. اب اس کو کیا اللہ نام پہلے سے کیا یہ کوئی نیا نام تھا عربوں کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے والد صاحب کا نام جو تھا وہ عبداللہ تھا, تو اگر ان کا نام عبداللہ تھا تو مینس اللہ نام ان کو معلوم تھا. یہ کوئی ایسا نام نہیں تھا جو آل آف سڈن وہاں پر آ گیا تھا. تو مینس وہ بھی ایک خدا کو منسوب کرتے تھے. اب وہ کس کو منسوب کرتے تھے اس کے بارے میں بہت سارے روایات یا حکایات ہیں, لیکن جو بات اصل میں کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا کوئی اسم ذات ویسے تو ہے عربی میں اگر آپ اس کو کہنا چاہیں, لیکن حقیقتاً کیا یہ اللہ کا کوئی نام ہے؟ جیسے کوئی نام کے کوئی معنی ہوتے ہیں نا, اس نام کے معنی تو ایکچولی اللہ ایک ذات کی اینٹیٹی کے ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ہے جو کہ خدا ہے, اور کسی خاص خدا کی بات ہو رہی ہے, یعنی کہ ہر کوئی خدا نہیں ہے. جس کو بھی آپ خدا سمجھ رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے اللہ. اب اس میں اللہ کا نام کیوں نہیں ہے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کا جو اس میں ذات ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام ایکچولی اس کا اپنا نام ہمیں مینشن کر کے کیوں نہیں بتایا گیا کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ یہ اللہ تو ایک اشارہ ہے خدا کے ہونے کی طرف, تو خدا کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس مکالمے کو دیکھنا پڑے گا جو اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ بائبل میں آتا ہے جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے براہ راست پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں.
یا آپ کا نام کیا ہے, آپ کون ہیں. تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں, یہ آپ لوگ اس پہ تھوڑا ٹھہر جائیں, تھوڑا سوچیں کہ ایک مخلوق جو ہے فرسٹ ٹائم وہ خالق سے براہ راست پوچھ رہی ہے کہ آپ کون ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے جو ہم قوانین دیکھتے ہیں بات چیت کے, ان بات چیت کے قوانین میں ایک تو وہ قانون ہے جو سورہ شورى میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ, کوئی انسان اللہ سے براہ راست خطاب نہیں کر سکتا, اور پھر 3 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ وہ تینوں انڈائریکٹ کنڈیشنز ہیں, مینز براہ راست خطاب اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو سکتا. اب لیکن جب ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی بھی, تو اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اصول ہیں کسی بھی چیز کے نا, کوئی بھی بات جب اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. ایون فار دا سیک آف آرگومنٹ, آپ کو سمجھانے کے لیے, اگر اللہ تعالیٰ بظاہر آپ سمجھیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی حق اور سچ ذات ہے کہ اگر اس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ بھی سچ ہو جائے گا. یہ میں استعارے کے لیے بات کر رہا ہوں, نہیں تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق اور سچ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے, ان کی ہر بات حق ہوتی ہے, ان کی ہر بات سچ ہوتی ہے. دوسرا اصول اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تک کوئی بات پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ خاموش نہیں رہتے, اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیتے ہیں, جیسے بھی دیں, الفاظ کے ذریعے دیں, حالات کے ذریعے دیں, خواب کے ذریعے دیں, جیسے بھی دیں, اللہ تعالیٰ تک اگر کوئی بات پہنچی ہے اللہ اس کا جواب ضرور دیتا ہے. ہم نے جیسے آیت پڑھی تھی کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, مینس جواب دینا ہو گیا. اور مجیب آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا نام بھی ہے جس کے معنی ہیں کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا. سمیع مینس سننے والا. تیسرا رول یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر وہ بات نہیں اس کو کہیں گے یا اتنا علم کا بوجھ نہیں ڈالیں گے یا کسی بھی چیز کا اتنا بوجھ نہیں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ خود, جو وہ بندہ سہ نہیں سکتا. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا, اور وہ کسان ہے فار ایگزامپل, اور وہ پوچھے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایٹم بم کیا ہوتا ہے, تو اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری ایٹمک تھیوری بتائیں گے اور پورا اس کو بتائیں گے کہ ایٹم بم کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ ہوتا ہے یا کس طریقے سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر وہ تباہ ہوتا ہے, اور پھر اس کے کتنے سارے جو ہے وہ پروٹوکولز ہوتے ہیں اس کو تباہ کرنے کے. یہ نہیں کہ کسان ہے, اس کو کیا پتا, اس کو کیا سمجھ آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا جواب دیں گے جو سچ بھی ہوگا, مینز وہ جھوٹ نہیں ہوگا. چونکہ کسان کا سوال اللہ تک پہنچ گیا ہے, اللہ تعالیٰ جواب ضرور دیں گے. اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنا ہی جواب دیں گے جتنا کہ اس کی عقل میں آ سکے, جتنا اسے سمجھ آ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں گے کہ بھائی ایک ایسا دھماکہ جو تمہاری فصلوں کو اور تمہارے گھر کو اڑا کے رکھ دے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. تو اس میں آپ دیکھیں جھوٹ بھی نہیں ہے, سچ ہے, اور اس میں اس سے ریلیٹڈ بات کی گئی کہ تمہارے گھر کو اڑا دے گا, تمہاری فصلوں کو اڑا دے گا. مینز اللہ تعالیٰ جس بندے سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں کانٹیکسچولی اس سے ہی ریلیٹڈ معاملہ کرتے ہیں, وہی بات کرتے ہیں. جیسے اللہ نے جب عربوں پہ قرآن نازل فرمایا تو عربی کلچر کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کو احکامات دیے, یا ان مذہبی ان کے کلچر میں جو کچھ چیزیں وہ لوگ اللہ کے نام پہ کر رہے تھے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اور اسی طریقے سے اللہ نے زبان بھی عربی اسی لیے استعمال کی کیونکہ وہ جس جگہ نازل ہو رہا تھا قرآن اس جگہ کی زبان عربی تھی. تو اس طریقے سے یہ 3 قوانین ہو گئے. اب آپ ان تینوں قوانین کو سوچیں, تھوڑا سا تھاٹ پروسیس کریں کہ ایک بندہ ہے, ایک مخلوق ہے, اس نے اللہ سے پوچھ لیا آپ کون ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا جواب دے اس سے. اب اگر اللہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں تو اس بندے کا تو پتہ نہیں ابھی تصور خدا صحیح ہے یا نہیں ہے, پراپر بنا ہے یا نہیں بنا ہے. حالانکہ حضرت موسیٰ جو ہے وہ حضرت شعیب کی تربیت میں رہ چکے تھے اتنا عرصہ, لیکن اس کے باوجود ابھی وہی تو نہیں آئی تھی, ابھی وہ نبی تو نہیں بنے تھے. تو اس طریقے سے کانسیپٹ آف گاڈ ان پر اس حقیقت میں کلیئر نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھی بات کہیں
تو وہ اس بات تک وہ شاید لمیٹڈ سمجھ لیتے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ بس یہی ہیں. اللہ تعالیٰ اگر اپنی کوئی صفات گنواتے یا کوئی بھی بات کرتے تو وہ کہتے ہیں شاید اللہ یہی ہیں بس. تو اللہ کو ایسا جواب دینا تھا جو جواب اپنے آپ میں پورا سچا ہو, ان کی عقل پہ بوجھ بھی نہ ڈلے, اور جواب بھی ضرور دینا تھا کہ اللہ کی سنت ہے. تو بائبل کے مطابق جب ہم اس میں بائبل میں پڑھتے ہیں کہ یہ مکالمہ ہوا, تو جب انہوں نے کہا اللہ سے کہ آپ کون ہیں, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں یہوہ یا یہوہ, یہ ہیبریو ورڈ ہے جس کے معنی ہیں کہ آئی ایم ہو آئی ایم, میں وہ ہوں جو میں ہوں. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنا ہمہ گیر جملہ ہے کہ میں وہ ہوں جو میں ہوں, یعنی جو میں جانتا ہوں, جیسے میں جانتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیسا ہوں, وہ میں ہوں. جو بھی تمہارے عقائد ہیں خدا کے بارے میں, یا تمہاری سوچیں ہیں, یا تمہاری طرز فکر ہے خدا کے بارے میں, وہ آدھا ادھورا ہے. اور اسی لیے چونکہ وہ آدھا ادھورا ہے تو وہ سچا تو نہیں ہوا پورا, تو اللہ تعالیٰ تو صرف سچی بات کریں گے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں وہ ہوں جو میں ہوں. اور اسی طریقے سے جب ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں قرآن سے, تو وہاں پر قرآن میں بھی جو ہے ورڈ اللہ جو ہے وہ تو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی وہ ذات جو ذات ہے, وہ ذات مینس وہ خدا, نام نہیں ہے. اچھا نام اب کیوں نہیں ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اگر آپ مطلب نکالیں کہ اللہ کا مطلب کیا ہے, تو ہم کہہ دیتے ہیں خدا. ٹھیک ہے خدا ہے اس کا مطلب, لیکن اس کا حقیقتاً مطلب یہ ہے کہ وہ خدا, وہ جو خدا حقیقتاً ہے, جیسا کہ خدا خود جانتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ کیا ہے, کیسا ہے. کوئی نہیں جانتا until and unless اللہ خود کسی کو بتا دے کہ میں ایسا ہوں یا میں ویسا ہوں. اور پھر جیسے ہم قرآن میں مزید دیکھتے ہیں کہ وہ بتایا گیا کہ اللہ نے خود ڈیفائن کیا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں, کیسا ہوں. کانسیپٹ آف گاڈ جس کو تصور خدا کہتے ہیں, وہ ہمیں ملے گا کہاں سے؟ حقیقتاً سچا صرف اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ وہی جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں, کیا ہیں, کیسے ہیں. کوئی اور دوسرا جو بھی بات کرے گا وہ ایک گمان ہوگا اور ایک سوچی ہوئی بات ہوگی, وہ حق بات نہیں ہو سکتی. انسانوں کی ایگزامپل لے لیں, آپ کسی انسان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون ہیں, تو وہ بندہ آپ کو کیا بتائے گا کہ میں کون ہوں؟ مطلب آپ بتائیں گے اسے کہ وہ کون ہے, یا وہ بتائے گا آپ کو کہ وہ کون ہے؟ وہ بندہ جانتا ہے نا بہتر کہ وہ کون ہے, اصل میں وہ کیا ہے, کیسا ہے, اس کے کیا معاملات ہیں. تو یہ تو وہ بندہ ہی جانتا ہے. ہر بندہ اپنی جگہ جانتا ہوتا ہے, اسی لیے ہر بندے کا سچ اس کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی دوسرا بندہ اس کے سچ کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ بندہ خود نہ بتا دے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا بائبل کے مطابق کہ میں وہ ہوں جو میں ہوں, اور قرآن میں بھی چونکہ اللہ کے معنی ہیں کہ وہ خدا, تو اس میں بھی یعنی کہ ایک اشارہ ہے وہ کسی ذات کی طرف, کسی بہت اونچی ذات کی طرف, کہ وہ خدا, دی گاڈ. اب خدا کیا ہے, خدا کون ہے, اس کا تصور کیا ہے, اس چیز کو ڈیفائن کیا ہے قرآن نے. تو واپس ہم بسم اللہ پہ آتے ہیں کہ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اس کلام کو پورے کو, یہ جو قرآن ہے یا یہ کتاب ہے, اس کے تمام تر معاملات کو, کلمات کو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے, اس کی آتھرشپ دے دی گئی ہے اس ذات کو جو وہ ہے. یعنی کہ اس کتاب میں ہمیں وہ چیزیں ملیں گی جو کہ اس ذات کی پسند ناپسند کے مطابق ہیں. ہمیں اس میں وہ نہیں ملے گا جو ہمیں پسند ہے یا ہمیں ناپسند ہے, وہ ہمیں اس میں سے مل جائے, ایسا نہیں ہے. قرآن میں آپ کو جو بھی ملے گا وہ پسند ناپسند خدا کی ہوگی, وہ احکامات خدا کے ہوں گے, اور وہ قوانین جو ہوں گے وہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین کو قرآن بیان کرے گا. وہ کوئی ایسی, قرآن میں کوئی ایسی آیت یا کوئی ایسا بیان آ ہی نہیں سکتا یا ہوگا ہی نہیں اگر ہم بسم اللہ کے ایسے ابتدائی دور میں چلے جائیں کہ جیسے یہ ابھی نازل ہو رہی ہے, تو اس میں اگر ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ بسم اللہ بولا گیا ہے,
تو مینس کہ اس کتاب میں اب جو کچھ بھی باتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی رضامندی یا اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہوں گی. اس میں کسی اور کی مرضی یا کسی کی پسند ناپسند، کوئی فیوریٹزم یا کوئی فیئر اور فیور ایلیمنٹ نہیں ہوگا بالکل بھی. خدا کے لیے تو ہو بھی نہیں سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے قرآن مکمل کا مکمل منسوب ہو گیا ہے کہ اس قرآن میں جو بات بھی ہے وہ اللہ کی اپنی کانسینٹ سے ہے، اللہ کی اپنی مرضی سے ہے، اللہ کے اپنے اذن سے ہے. تو یہ چیز پہلی ہے کہ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو منسوب کر رہے ہیں اس ذات کی طرف جو کہ خدا ہے، حقیقی خدا. اور اس کا عملی ریکوائرمنٹ اب کیا آ گئی کہ اب آپ کو اپنا اس کام کو اسی طریقے سے سر انجام دینا ہے جس طریقے سے اس ذات نے کہا ہے یا اس ذات کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ فار ایگزامپل کوئی کھانا کھانے بیٹھے ہیں اور آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اب وہ کھانا حرام نہیں ہونا چاہیے. وہ قرآن میں جو اس کو کھانے کے معاملات بیان کر دیے گئے ہیں کہ کسی غیر اللہ کے نام کا کھانا نہیں کھانا آپ نے، یا یہ کہ کوئی مردار نہیں کھانا، یا خون نہیں کھانا، یا جو ناپاک جانور ہے اس کا گوشت نہیں کھانا آپ نے. اس طریقے سے آپ اب یہ کھانے کی حدود متعین ہوئی ہوئی ہیں تو آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے. اسی طریقے سے آپ کوئی مشروب پی رہے ہیں تو پھر اور اس کے پہ آپ اگر بسم اللہ پڑھیں تو پھر اب آپ کو وہ اللہ کے ہی احکامات کے مطابق وہ مشروب ہونا چاہیے. اگر وہ کوئی نشہ آور مشروب ہے یا شراب وغیرہ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو پھر اب آپ وہ نہیں پی سکتے. تو اس طریقے سے بسم اللہ اگر کسی چیز پہ پڑھی جائے یا کہیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کریں یا کوئی چیز کریں تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب آپ کا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں جس کی شروعات میں آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اس کام کی ہر حقیقت میں وہ کام اللہ تعالیٰ کی جو دیے ہوئے قرآن کے جو پروٹوکولز ہیں اور جو دائرہ کار ہے قرآن کا اس کے مطابق ہونا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں بسم اللہ میں وہ پڑھ تو منہ سے بسم اللہ رہے ہیں لیکن کام آپ کا ٹوٹل الٹ ہے. نہ اس میں کوئی اللہ پر ایمان ہے، نہ آپ اللہ کے احکامات کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ آپ اللہ کی حدود کا خیال رکھ رہے ہیں. تو کیوں کہا گیا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ تاکہ آپ کا ہر کام جو ہے وہ ان حدود میں آ جائے اور انہی کے مطابق ہو جائے جو اللہ کی متعین کردہ ہیں. اللہ کی متعین کردہ ہیں بسم اللہ، کسی اور کا نام نہیں ہے یہاں پر، کسی کا بھی نام نہیں ہے. مینز آپ کو اللہ کی جو ہے نا حدود معلوم کرنی ہوں گی، اللہ کے احکامات معلوم کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے حقیقتاً تو انسان کو کہیں باہری طور پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے دل میں اللہ نے کہا نا کہ فَالْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ میں نے انسان کے دل میں اچھائی اور بھلائی کے بارے میں ایک قوت رکھ دی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. وہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ کیا چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے مطابق ہے اور کیا چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے مطابق نہیں. تو بسم اللہ مینز سب سے پہلے تو اس کے یہ معنی کہ ایک کلام اتر رہا تھا جس کو منسوب کر دیا گیا کہ یہ ٹوٹل اس کلام میں جو کچھ ہے وہ پسند ناپسند خدا جو حقیقی اللہ ہے اس کے مطابق ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کو کوئی نہیں جانتا. اللہ وہ ذات ہے جو خود اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، اور اتنا ہی ہمیں پتا ہے جتنا کہ اس نے ہمیں بتایا ہے. دوسرا یہ کہ آپ اس میں جو بھی قرآن میں پائیں گے وہ اللہ کے پسند ناپسند کے مطابق ہوگا. اس میں مخلوق کی کوئی پسند ناپسند اگر ہے بھی تو وہ اس میں نہیں بیان ہوگی. اور تیسرا یہ کہ جو بھی کام آپ کریں اگر آپ اس میں بسم اللہ پڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اس کام کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اب اس میں کوئی ایسا کام، اس کام میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے پرنسپل سے یا اللہ کے لاز سے وائڈ ہوتی ہے یا اس کے برخلاف جاتی ہے تو آپ نے ایکچولی لفظی بسم اللہ پڑھی ہے، ایکچوئل آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور اب اس وجہ سے جو بسم اللہ کے جتنے بھی فضائل و برکات ہیں حقیقتاً وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوں گے اس کام کے اندر. تو یہ سب سے اہم معاملہ ہے جو پہلے حرف بسم اللہ کے بارے میں ہے. اس کا جو دوسرا جوڑا ہے الرحمن الرحیم،
اس کے بارے میں اور پھر اس کے ایک مکمل کانسیپٹ کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں کلاس میں سمجھیں گے. جزاک اللہ.